السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اس کا فون آیا۔ مجھے اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ جس دوست کا حوالہ دیا تھا اس دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا کہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ وہ پردہ میں تھی، حالانکہ جو کچھ اس کے بارے میں دوست نے بتایا تھا نقشہ کچھ اور بنتا تھا۔ خیر، میں نے کہا کہ ہاں جی، مسئلہ بیان کریں، تو اس نے کہا مسئلہ جو کہ بہت پرانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی چونکہ فارغ ہی تھا تو کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے۔ ہمارے گھر میں بہن بھائی ماں باپ سبھی آزاد تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک میرا پاکستانی دوست تھا جو کہ جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور جنگ میں ان کی زمینداری تھی۔ جب وہ واپس جانے لگے ڈگری مکمل کرنے کے بعد تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر، کوئی 1.5 سال بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھی اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کا چل چلاوا قریب ہے اور وہ والدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں بھی کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنی پاکستانی دوست اور اس کی دعوت آ گئی اور میں نے والدہ سے کہا کہ میں بھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر، ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور میں اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ گھر کیا، بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزاری۔ ویسے بھی میری کوئی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں ان سے، سو اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کی اور اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوا۔ تم کیسے آ گئیں؟ تم تو پاکستان کے نام سے بھی بھاگتی تھی۔ میں نے کہا تم نے دعوت دی تھی تو آ گئی، اب اگر کہتے ہو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم بتاؤ کہاں ہو، میں لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے ہوٹل کا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ شام تک آ جائے گا مجھے لینے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی، اس لیے میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے گاؤں آ گئے جو کہ جھنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں بھی تھی، مگر میں نے جھنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات گئے ہم اس کے گاؤں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا، ایک عالی شان حویلی تھی۔ دروازے پہ اس کی والدہ اور بہنیں کھڑی تھیں۔ سلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا، جہاں فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادی تھی کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لکڑی کا بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں ہی تھوڑی واک کی بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہو۔ چونکہ نیند ابھی کچی تھی اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ دروازے کھڑکیاں سب چیک کیا مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر مجھے اب پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دیکھے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑے کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی۔ دیکھے جانے کا احساس یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی،
کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بوجھل سی تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کے لیے طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حویلی کی پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا رستہ بتا دو، چائے وہیں لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا رستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا کا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کے بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار تھا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن دوبارہ آئی اور کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گے، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پہ جائیں گے یا پھر مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈ کیوں؟ دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈ رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کے فلیٹس پر پہنچے۔ کافی رقبہ تھا ان کا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی تھی۔ خیر نہر پہ بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں؟ تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جیسے یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا مگر تم نے تو جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا تھا باغ میں ٹیبل پر۔ تو جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا بی بی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں گی، تو میں کمرے میں چائے لے کر چلی گئی۔ آپ کے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں چائے رکھ کر
वापस आ गई। ये सुनने के बाद मुझे डरना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में ज़रा भी डर नहीं पैदा हुआ, बल्कि मैं हंसते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाने के बाद मुझे याद आया कि मुलाजमा क्या कह रही थी। जब मेरे जहन में वो बातें वापस घूमी तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे एकदम से कमरे में खौफ महसूस होने लगा, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने बचपन के बाद पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो कुछ भी टूटी फूटी कुरानी आयतें याद थीं दिल में पढ़ना शुरू कर दी, तो डर कुछ कम हुआ, मगर देखे जाने का एहसास लगातार महसूस होता रहा। मैं फ़्रेश होने के बाद कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल गई और दिल में फ़ैसला कर लिया कि अपने दोस्त को इस बारे में बता दूंगी और आज उस कमरे में नहीं सोऊंगी। मगर मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरा फ़ैसला पहले ही लिख चुकी है। बाहर सब जमा थे, क्योंकि मज़ार शरीफ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि पर जाने का प्रोग्राम था। जैसे ही मैं सबके पास पहुंची, कमरे वाली बात मेरे जहन से यूं गायब हुई जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। हम 2 गाड़ियों में मज़ार शरीफ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में भी बार बार मुझे किसी के साथ का एहसास होता रहा, मगर मैं चाहकर भी किसी को उस बारे में नहीं बता सकी। जब भी इरादा किया कि बताऊं, मेरा जहन बिल्कुल साफ हो जाता। मज़ार शरीफ पर जब हम पहुंचे तो इतना रश नहीं था आवाम का। मज़ार शरीफ के सामने मौजूद वज़ू खाने से सब ने वज़ू किए। मैं जैसे ही वज़ू करके नीचे उतरी, एक फ़कीर जिसके बाल मिट्टी से भरे हुए थे एकदम मेरे सामने आ गई। फ़कीरनी का हुलिया देखकर मैं डर के पीछे हुई और वज़ू खाने की सीढ़ियों पर गिर गई। फ़कीरनी मेरी तरफ देखती रही और फिर बोली, ऐसी चीज़ों को साथ लेकर अल्लाह वालों के पास नहीं आते। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। तो उसने कहा, ये कमबख्त जो तेरे सर पर चढ़कर बैठा हुआ है, उतार उसे। मैंने कहा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। उसने कहा, झूठ बोलती है तू जानती है कि वो तेरे साथ है, मगर उसने तेरी ज़बान बांध दी है, तू बोल नहीं सकती। जा, चली जा वापस यहाँ से, जान छुड़वा उससे, वरना ये सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा। मैंने कहा कि कैसे जान छुड़वाऊँ? तो उसने कहा, जा ढूंढ, अब तेरी ज़िंदगी तलाश में ही गुजरेगी। उसी दौरान मुझे दोस्त की बहन ने आवाज़ दी कि वहाँ क्यों बैठ गई हो, आ जाओ। जब मैंने वापस फ़कीरनी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं घबरा गई और भागकर बाकी सब के साथ मिल गई। दोस्त की बहन ने पूछा, आप वहाँ क्यों बैठ गई थी? हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा, मुझे उस फ़कीरनी ने रोक लिया था। उन्होंने कहा कि कौन सी फ़कीरनी? आप तो अकेली बैठी हुई थी वहाँ। ये सुनकर मैं और परेशान हो गई। खैर, अंदर गए मज़ार के, दुआ की। जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि अब कोई गुनाह नहीं करूँगी, बस इससे जान छुड़वा दो, क्योंकि अब मैं हकीकतन परेशान हो गई थी। वहाँ से वापसी पर हम माई हीर के दरबार पे आए। वहाँ भी मुझे वो फ़कीरनी नज़र आई। जब मैंने अपने दोस्त को कहा कि वो देखो फ़कीरनी, तो उसको वो नज़र ना आई। उसने कहा कि तुम्हें वहम हो रहा है। पता नहीं कैसे मेरी ज़बान खुल गई और मैंने सारी तफसील अपने दोस्त को बता दी। सारी तफसील सुनने के बाद वो भी परेशान हो गया और मुझे कहा कि कल को मैं तुम्हें करीब ही मौजूद किसी बुज़ुर्ग के पास ले जाऊंगा। आज रात तुम छोटी बहन के साथ सो जाना। मैंने कहा, ठीक है। रात में उसकी छोटी बहन के साथ सोई। देखे जाने का एहसास तो रहा, मगर उससे ज़्यादा कुछ न हुआ और रात गुजर गई। सुबह नाश्ते के बाद मैंने दोस्त से कहा, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो उसने कहा, चलो। हम उसके गांव के साथ वाक़िए एक दूसरे गांव में पहुँचे। मेरे ख्याल में वहाँ उसने पहले ही इतला कर दी होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की मौजूदगी के बावजूद हमें पहले अंदर जाने दिया गया, या कोई और वजह रही होगी। अंदर एक बुज़ुर्ग, कोई 50 साल के करीब उम्र होगी, सफ़ेद काली दाढ़ी, लंबे बाल, बैठा हुआ था। सलाम दुआ के बाद मैंने सारा हाल बयान कर दिया, जिसके बाद उस बुज़ुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते थे, मेरे सर और कंधों पर वज़न बढ़ता जाता था। अचानक कोई चीज़ मुझसे अलग होकर दीवार में समा गई।
اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا وہ بہت غضبناک ہے اس وقت۔ بزرگ نے کہا، کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ سایہ سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اور تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور جو تم اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو وہ سب کو بتا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میرے دوست نے جب یہ سب سنا تو اس نے بزرگ کو گربان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا، چھوڑو، چلو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کمرے سے نکلنے لگے، سائے نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا، خوب سج سنور کے رہا کرو میرے لیے۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا، مجھے لاہور میں میری والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ دوست بھی پریشان ہو گیا تھا، اس نے بھی سوچا اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ خیر، گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑی۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہیں ہیں، اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو۔ سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے، مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے رستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا ہو اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا، کبھی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہو اور کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگتی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کی ساس، جو کافی ایجڈ تھی مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر ہی آئی تھی، چارپائی پر گر گئیں۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً ہمیں پانی دیا۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سیاہ بلّا نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلّا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، اللہ اللہ، آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھی اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے اپنی وجود میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان بابو عاملوں کے چکر میں نہ پڑو، ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تو تم وہاں دیکھ کر آئی ہو اور ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا۔ اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کر اس بلے کی کمر پر لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملیں، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑ کر اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر ٹائپنگ شروع ہو گئی کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو ایسے ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا،
جو سزا دے دی وہ دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلہ دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کئی عامل بزرگوں کے پاس گئے، بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی واپس آ گئی، وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا۔ پھر میں اب 2 سال سے یہی ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی، مگر کچھ نہیں بنا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا ہے، مجھے استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا، مگر میں نے اسے انکار کر دیا کہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں صدیوں کی مریض ہوں اور میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں اب اور اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا، ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں۔ پھر ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ ان سے مل لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ پھر اسی کے کہنے پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب وہ اپنی ساری داستان سنا چکی تو استاد محترم نے ان سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا، جو اسی وقت پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا، اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ ایک ہفتے بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکا کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا، مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے پاس ہی آؤ گے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا، جس میں سے آواز آنے لگی کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں، مگر مجھے اس سے جدا نہ کریں۔ استاد محترم نے کہا، سنا ہے تم نے بہت سے عامل اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اسی کے قابل تھے، لوگوں کو فراڈ سے لوٹتے تھے۔ اگر کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت ہوتا تو میں اسے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ خیر بہت سی باتیں ہوئیں، مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا، تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو یا سوچ لو اچھی طرح کہ کیا کرنا ہے تمہیں، اور جاؤ اب۔ کچھ دن بعد وہ ماں بیٹی بھی آ گئیں اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے کر آئیں۔ استاد محترم نے صرف اتنے رکھ لیے جتنے اخراجات آ سکتے تھے، باقی سب واپس کر دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں کہ 10 سالوں میں پہلی بار سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور، مگر دروازے کے سامنے، کبھی دیوار پر، کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے استاد محترم کو کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ استاد محترم نے کہا، جتنے پیسے چاہیے تھے لے لیے ہیں، اب اس سے زیادہ 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ ایک دفعہ وہ حصار ختم کر دے، میں بس آخری بار اس سے مل لوں پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں کہ تم کیا غلیظ حرکتیں کرتے رہے ہو اور اب کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزماؤ میرے مقابلے میں یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسے چھوڑ دوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہی استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرما برداری سے رہا۔ استاد محترم چہل کاف کے عامل تھے اور اسی کا احسار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی جب استاد محترم نے کہا کہ
چلو اب میں وضو کر کے حصار باندھ لوں۔ تو اس نے کہا اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حصار اب رہنے دیا کریں۔ خیر اس رات تو انہوں نے حصار باندھ لیا، مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حصار چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا، اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا، کہ اچانک سے اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کافی چوٹیں آئیں، ہسپتال لے جایا گیا، جہاں 10 دن زندگی موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ مجھے انہوں نے بہت کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے لے لو مجھ سے، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے وقت آخر کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی دفن کے بعد میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھا تھا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبر میں ایک بڑے سائز کا کالا بلہ اکثر دیکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے آتا ہے وہاں۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار ہے، اور ہر 9 چندی جمعرات استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے ضرور آتی ہیں۔ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔